محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق وَإِن وَلام امر ولائے نہیں ہم مثل لم عمل کند سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے لم کا اور لما کا بیان پڑھا تھا۔ تو وَإِن وَلام امر ولائے نہیں ہم مثل لم عمل کند، اور ان اور لام امر اور لائے نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان اور لام امر اور لائے نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں۔ لفظاً یہ تینوں بھی ان لام امر لائے نہیں لفظاً لم کی طرح عمل کرتے ہیں کہ 4 صیغوں میں جزم کرتے ہیں، یفعل تفعل افعل نفعل میں، اور 5 صیغوں یعنی یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر یفعلن تفعلن میں کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ان یفعل، ان یفعلا، تا آخر معروف و مجہول باید گردانی، معروف اور مجہول گردان لینے چاہیے، یعنی ان کی گردان معروف اور مجہول کر لینی چاہیے۔ لام امر لائے نہیں کی گردانیں تو آ ہی رہی ہیں، تو ان کی معروف اور مجہول گردان کر لیتے ہیں ہم۔ ان یفعل، اگر وہ ایک مذکر کرے گا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ان یفعلا، اگر وہ 2 مذکر کریں گے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ان یفعلوا، اگر وہ کئی مذکر کریں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ان تفعل، اگر وہ ایک مؤنث کرے گی، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ان تفعلا، اگر وہ 2 مؤنثیں کریں گی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ان یفعلنا، اگر وہ کئی مؤنثیں کریں گی، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ان تفعلوا، اگر تم کئی مذکر کرو گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ان تفعلی، اگر تو ایک مؤنث کرے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ان تفعلنا، اگر تم کئی مؤنث کرو گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ان افعل، میں ایک مذکر یا مؤنث کروں گا یا کروں گی، اگر میں ایک مذکر یا ایک مؤنث کروں گا یا کروں گی، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ ان نفعل، ان نفعل، اگر ہم 2 مذکر یا مؤنث، کئی مذکر یا مؤنث کریں گے یا کریں گی، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ مجہول، ان یفعل، اگر وہ ایک مذکر کیا جائے گا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ان یفعلا، اگر وہ 2 مذکر کیے جائیں گے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ان یفعلوا، اگر وہ کئی مذکر کیے جائیں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔
ان تفعل اگر وہ ایک مؤنث کی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث غائب، ان تفعلا اگر وہ دو مؤنثیں کی جائیں گی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، ان یفعلنا اگر وہ کئی مؤنثیں کی جائیں گی، صیغہ جمع مؤنث غائب، ان تفعلوا اگر تم کئی مذکر کیے جاؤ گے، صیغہ جمع مذکر حاضر، ان تفعلی اگر تو ایک مؤنث کی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر، ان تفعلنا اگر تم کئی مؤنث کی جاؤ گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر، ان افعل اگر میں ایک مذکر یا مؤنث کیا جاؤں گا یا کی جاؤں گی، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، ان نفعل اگر ہم دو مذکر یا مؤنث یا کئی مذکر یا کئی مؤنث کیے جائیں گے، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یہ ان کی معروف اور مجہول گردان ہوئی۔ لام امر در جمیع صیغ، لام امر در جمیع صیغ مجہول می آید، لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے، لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا، معروف میں نہیں آتا لام امر، امر معروف جو ہے، امر معروف اس میں بھی حاضر، تو مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے، یعنی امر حاضر مجہول کے اور امر حاضر معروف کے صیغوں میں نہیں آتا ہے۔ و در معروف در غیر صیغ حاضر، اور معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں، اور معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں، تو لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں، چاہے امر حاضر مجہول ہو یا امر غائب و متکلم مجہول ہو، تو مجہول میں مطلقاً چاہے امر حاضر ہو مجہول یا امر غائب و متکلم ہو مجہول، تمام صیغوں میں آئے گا، اور معروف میں، امر معروف میں اگر امر حاضر معروف ہے تو نہیں آئے گا، اور اگر امر غائب و متکلم معروف ہے تو تمام صیغوں میں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امر حاضر معروف میں لام امر نہیں آتا ہے، باقی امر چاہے حاضر مجہول ہو یا غائب و متکلم معروف یا مجہول ہو، سب میں آئے گا لام امر۔ تو لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے اور معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں، ولائے نہیں در ہما صیغہا آیت، اور لائے نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے، چاہے نہیں حاضر معروف ہو یا نہیں حاضر مجہول ہو، اسی طرح نہیں غائب و متکلم معروف ہو یا نہیں غائب و متکلم مجہول ہو، نہیں سب میں آئے گا۔ اب حسب بیان محققین سے یہ نہیں کی گردانیں، نہیں فعل نہیں کی گردان اور امر بالام یعنی جن سے امر کے وہ صیغے جن میں لام آتا، تو لام امر حاضر معروف کے علاوہ سبھی صیغوں میں آتا، امر حاضر مجہول ہو یا امر غائب و متکلم معروف و مجہول ہو، تو امر غائب و متکلم معروف و مجہول اور امر حاضر مجہول جن میں لام امر آتا ہے، اور نہیں کی گردانیں یہ فعل مضارع کے ساتھ ہونی چاہیے یا فعل مضارع سے ہٹ کر ہونی چاہیے۔ حسب بیان محققین سے یہی بات سمجھانے جا رہے ہیں۔ تو میزان الصرف میں
میزان الصرف میں پہلے ماضی کا بیان ہے، پھر اس کے بعد مضارع کا بیان ہے، پھر مضارع کے ساتھ میں لم کی گردان ہے، لن کی گردان ہے، لام تاکید بنون ثقیلہ کی ہے، پھر اس کے بعد امر کی گردانیں ہیں، امر کا بیان ہے، پھر امر کے بعد نہیں کی گردانیں ہیں، پھر اس کے بعد میں مشتقات کا بیان ہے۔ تو میزان الصرف میں جو نہیں کی گردانیں الگ کی گئی ہیں امر کے بعد بالکل تنہا، تو یہ تنہا نہیں کی گردان بیان کرنا کیسا ہے، یہ نہیں کی گردانیں اور امر بالام کی گردانیں کہاں ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں کی گردانیں اور لام امر والی گردانیں یہ فعل مضارع کے ساتھ ہی بیان ہونی چاہیے، فعل مضارع کے ساتھ، کیونکہ لائے نہیں کی گردانوں میں اور لم کی گردانوں میں، لائے نہیں کی گردانوں میں اور لام امر کی گردانوں میں کوئی نیا کام نہیں کیا جاتا، بلکہ فعل مضارع پر یہی جازم لائے نہیں اور لام امر لگا کر نہیں کی گردانیں یا امر کی گردانیں بنا لی جاتی ہیں، نہیں کی گردانیں یا لام امر کی گردانیں بنا لی جاتی ہیں۔ جس طرح لم یفعل کی گردان مضارع کے ساتھ ہے کہ مضارع میں لم لگا کر وہ لم کی گردان بن جاتی ہے، یا اس کتاب میں لما کی گردان بھی فعل مضارع کے ساتھ ہے، تو جس طرح مضارع پر لم لگا کر لم کی گردان بن گئی، اسی طریقے سے مضارع پر لائے نہیں لگا کر یا لام امر لگا کر نہیں اور امر بن جاتا ہے۔ تو جب لم کی گردان فعل مضارع کے ساتھ ہے، الگ بیان نہیں دیا گیا اس کا، اسی طریقے سے لائے نہیں کی گردانیں بھی فعل مضارع کے ساتھ ہونی چاہیے اور لام امر کی گردانیں بھی فعل مضارع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس کتاب میں لائے نہیں کی گردانیں مضارع کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، امر کے بعد نہیں آئیں گی، جیسا کہ میزان الصرف میں کیا گیا ہے کہ لائے نہیں کی گردانیں امر کے بعد فعل مضارع سے الگ امر کے بعد بیان کی گئی ہیں، اس کتاب میں نہیں کی گردانیں یہی فعل مضارع کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ اب بیان امر بالام کا بھی یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بھی فعل مضارع میں لام امر لگا کر اور گردان بنا لی جاتی ہے، جیسے لائے نہیں کی گردان بنا لی جاتی ہے اور لم کی گردان بنا لی جاتی ہے، تو لام امر کی گردان بھی فعل مضارع کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، لیکن لام امر کو امر حاضر معروف سے ایک مناسبت حاصل ہے کہ لام امر ہے تو امر ہی، اس لیے لام امر والی گردانیں امر کے ساتھ ہی آئیں گی مناسبت کی وجہ سے، کہ لام امر بالام کو امر حاضر کے ساتھ مناسبت ہے، تو اس لیے امر بالام کی گردانیں امر کے ساتھ ہی آئیں گی اور نہیں کی گردانیں یہیں آ رہی ہیں۔ تو حسب بیان محققین صیغ ہائے امر مجہول بالام را وہم صیغ ہائے نہیں را متفرق کردن پسندیدہ نیست۔ محققین کے بیان کے مطابق امر مجہول بالام کے صیغوں کو اور نہیں کے صیغوں کو بھی
وہم صیغ ہائے نہیں اور نہیں کے صیغوں کو بھی متفرق کردن الگ کرنا پسندیدہ نیست، پسندیدہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امر مجہول بلام اور نہیں کے صیغے جدا نہیں ہونے چاہیے۔ کس سے؟ فعل مضارع سے۔ کس بات میں؟ بیان میں۔ تو امر مجہول بلام کے صیغے اور نہیں کے صیغے فعل مضارع سے بیان میں الگ نہیں ہونے چاہیے محققین کے بیان کے مطابق۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ امر مجہول بلام اور نہیں کے صیغے فعل مضارع کے ساتھ ہی رہنے چاہیے، کیونکہ وہ امر میں ہی لم کی طرح لائے نہیں یا لام امر لگا کر بنائے جاتے ہیں۔ مثل بحث لم اب حاص ایہاں را ہم باید داشت، لم کی بحث کی طرح، لم کی بحث کی طرح، جیسے لم کی بحث فعل مضارع کے ساتھ رکھی گئی ہے تو لم کی بحث کی طرح اب حاص ایہاں را، ان کی بحثوں کو بھی، لم کی بحث کی طرح ان کی بحثوں کو بھی باید داشت رکھنا چاہیے۔ ان کی بحثیں کن کی؟ امر مجہول بلام اور نہیں کی۔ تو لم کی بحث کی طرح ان کی بحثوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ البتہ تفریق گردان امر معروف ضرور است۔ البتہ امر معروف کی گردان کو الگ کرنا، امر معروف، امر معروف سے مراد ہے حاضر، تو امر حاضر معروف کی گردان کو الگ کرنا ضروری ہے۔ وہ فعل مضارع سے بیان میں الگ ہی ہونی چاہیے امر حاضر معروف کی گردان۔ کیوں؟ چہ امر حاضر ازاں بے لام آید، اس لیے کہ امر حاضر اس سے بغیر لام کے آتا۔ امر حاضر معروف جو ہے وہ بغیر لام کے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فعل مضارع پر ہی لام لگا کر امر حاضر معروف بنا لیا جاتا ہو، بلکہ اس کے بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں متحرک ساکن ہے کیا ہے، سب وہ طریقہ جو آگے آ رہا ہے بنانے کا، تو اس کا الگ ہی طریقہ ہے بنانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر لگا کر امر حاضر بنا لیا جاتا ہو۔ تو البتہ امر حاضر معروف کی گردان کو الگ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے امر حاضر بغیر لام کے آتا ہے۔ وقسم ثالث فعل است، اور فعل کی تیسری قسم ہے۔ تو امر حاضر معروف کے سے الگ ہی آئیں گے۔ اب امر مجہول بلام کو امر سے مناسبت ہے، اس لیے امر مجہول بلام بھی امر حاضر کے ساتھ ہی رہے گا، نہیں کی گردانیں یہیں لکھی جائیں گی۔ پس صیغ امر علیحدہ علیحدہ، یہ علیحدہ ہے، علیحدہ، علی حرف جار ہے یہ، اور حدہ یہ جیسے عیدتن کی طرح وحدن الگ ہونا، تو علیحدہ وحدن میں عیدتن کر دیا گیا ہے، ایسی وحدن میں حدتن، علیحدہ۔ تو امر کے صیغے علیحدہ، علیحدہ، علیحدہ نوشتہ خواہد شد لکھے جائیں گے، امر کے صیغے علیحدہ لکھے جائیں گے۔ امر بالام ہموجا، امر بالام ہموجا بمارز نگارش خواہد آمد للمناسبت۔ امر بالام اسی جگہ، کس جگہ؟ امر حاضر کی جگہ، جہاں امر حاضر کے صیغے علیحدہ لکھے جائیں گے، تو امر بالام اسی جگہ تحریر کے میدان میں آئے گا مناسبت کی وجہ سے۔ قاعدے کے لحاظ سے مضارعی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن امر بالام کو امر حاضر معروف سے مناسبت ہے، اس لیے امر حاضر معروف کے ساتھ ہی آئے گا۔ امر بالام اسی جگہ تحریر کے میدان میں آئے گا مناسبت کی وجہ سے۔ صیغے نہیں اینجا نوشتہ می شود، نہیں کے صیغے اس جگہ لکھے جا رہے ہیں، نہیں کے صیغے یہیں
آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔